ومن جمع بین حر وعبد او شاة ذکیۃ ومیتۃ بطل البیع فیہما، جس نے آزاد آدمی اور غلام کو جمع کر کے فروخت کیا، او شاة ذکیۃ ومیتۃ، اور اس طرح ایک مذبوح بکری اور ایک مردار بکری کو جمع کر کے فروخت کیا، بطل البیع فیہما، تو دونوں صورتوں میں بیع باطل ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد صاحبین فرماتے ہیں ان سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز بالعبد وشاة الذکیہ، اگر ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ثمن مقرر کر دیا ہے تو پھر غلام اور مذبوح بکری کے اندر بیع درست ہو جائے گی، اور دوسرے کے اندر تو بیع ہوگی نہیں، کیونکہ وہ دونوں مال ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ دونوں میں بیع باطل ہے، آزاد میں بھی، غلام میں بھی، مذبوح بکری میں بھی اور مردار بکری میں بھی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ہر ایک کی الگ الگ قیمت بتلا دیں کہ یہ آزاد کی قیمت 500 روپے، غلام کی قیمت 500 روپے، مذبوح بکری کی قیمت 500 روپے، مردار کی بھی 500 روپے ہے، ہر ایک کی قیمت الگ الگ بتلائی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہ ہزار روپے پر، تو اس صورت میں جو مذبوح بکری ہے اس کے اندر بیع درست ہو جائے گی 500 روپے پر، غلام کے اندر بھی بیع درست ہو جائے گی 500 روپے پر، اور باقی جو آزاد ہے اور اس طرح جو ہے مردار بکری ہے اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی صاحب کے نزدیک۔ وہی جمع، آگے دلائل آتے ہیں، وہی جمع بین عبد و مدبر او بین عبده و عبد غیره صح البیع فی العبد بحصته من الثمن عند علمائنا الثلاثه وقال الزهري فسد فیہما۔ ایک شخص نے جو مکمل غلام ہے، کامل غلام ہے، وہ اور مدبر دونوں کو جمع کر کے فروخت کر دیا، اور بین عبدی و عبد غیرہ، یا اپنا غلام اور کسی اور کا غلام دونوں کو ملا کر فروخت کر دیا، صح البیع فی العبد بحصته من الثمن، تو جو اس کا اپنا مکمل غلام ہے یا اس کا ذاتی غلام ہے اس کے اندر بیع درست ہوگی، بحصته من الثمن، اس کے بقدر جو ثمن آتا ہے اسی کے مطابق، عند علمائنا الثلاثہ، ہمارے اکابر علماء کے نزدیک۔ وقال الزفر فسد فیہما، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جس طرح پہلے دو صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک بیع فاسد تھی، درست نہ تھی، اس طرح اس میں بھی بیع درست نہ ہوگی۔ عمومی طور پر اس مسئلے کے اندر 3 اقوال سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول امام صاحب کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آزاد اور غلام کو جمع کر کے فروخت کیا جائے، مذبوح بکری اور غیر مذبوح بکری میتا یعنی مردار بکری دونوں کو جمع کر کے فروخت کیا جائے تو بیع فاسد ہے، باطل ہے، جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ امام صاحب کا قول ہوتا ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ پہلے اس صورت میں اگر الگ الگ قیمتیں مقرر کر دی جائیں تو پھر تو درست ہے، اگر الگ الگ مقرر نہ کی جائے تو پھر درست نہیں، ٹھیک ہے، 2 قول ہو گئے۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ پہلی والی صورت ہو یعنی جمع بین حر والعبد ہو یا جمع بین العبد و مدبر ہو، یہ صورت بھی عدم جواز کی اور پہلی صورت بھی عدم جواز کی ہے۔ ومتروک التسمیہ عامداً کالمیتۃ، جس بکری کو یا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے عامداً بسم اللہ کو ترک کیا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا ہے، کالمیتہ، تو وہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہے، وہ جانور بھی مردار کے حکم میں ہے۔ والمکاتب و ام الولد کالمدبر، مکاتب غلام اور ام ولد یہ مدبر کی طرح ہے۔ دیکھیں بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جانور ذبح کیا ہے قصداً اس کے اوپر بسم اللہ کو ترک کیا ہے، اب ایسا جانور اور دوسرے شریعت کے عین مطابق ذبح شدہ جانور اگر ان دونوں کو ایک ساتھ فروخت کیا جائے تو امام صاحب کے نزدیک بیع درست نہ ہوگی، کیونکہ یہ مذبوح بکری اور غیر مذبوح بکری کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مردار کی طرح ہے۔
والمکاتب ام الولد، مکاتب ام ولد یہ مدبر کی طرح ہے، یعنی اگر عام غلام جو کامل درجے کا غلام ہو وہ اور مدبر دونوں جمع کر کے فروخت کر دیا جائے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو غلام ہے اس کے ثمن کے بقدر بے درست ہو جائے گی، اس کے ثمن کے بقدر بے درست ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ایک کامل غلام اور ایک ام ولد کو ملا کر فروخت کیا جائے تو ام ولد کو فروخت کرنا تو درست نہیں ہے، لہذا جو کامل درجے کا غلام ہے اس کے اندر بے اپنے ثمن کے حصے کے بقدر درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک مکاتب غلام اور ایک کامل غلام دونوں کو ملا کر فروخت کر دیا جائے تو یہ بھی مدبر کی طرح ہے، مطلب بے درست ہو جائے گی اصل کامل غلام کے اندر اس کے ثمن کے حصے کے بقدر، ٹھیک ہے، یعنی بے فاسد نہیں ہوگی، بے فاسد نہیں ہوگی۔ لو اعتبار بالفصل اول، امام ظفر رحمہ اللہ اس مسئلے کو پہلے مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کون سا ہے کہ آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر کے فروخت کر دیا جائے تو وہ درست نہیں ہے، لہذا اس طرح کامل درجے کا غلام اور مدبر کو جمع کر کے فروخت کیا جائے تب بھی امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، یہ دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، سمجھ گئے؟ از محلیت البیع منتفیۃ بالاضافۃ الی الکل، اس لیے کہ بے کا محل ہونا سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے منتفی ہے، مردار بھی محل بے نہیں ہے اور اس طرح آزاد بھی محل بے نہیں ہے، مدبر بھی محل بے نہیں ہے، مکاتب بھی محل بے نہیں ہے، ام ولد بھی محل بے نہیں ہے، لہذا محل بے نہ ہونا سب میں مشترک ہے۔ تو جس طرح آزاد محل بے نہ ہونے کے ناطے وہاں پر بے فاسد ہے تو ان تمام کے اندر بھی بے کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولہما، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر آزاد اور غلام دونوں کو ملا کر فروخت کیا جائے اور ہر ایک کی الگ الگ قیمت بتلا دی جائیں تو غلام کے اندر بے درست ہو جائے گی اور آزاد کی تو بے ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل یہ ان الفساد بقدر المفسد، جتنی مفسد ہے فساد بھی اتنا مانیں گے، فلا يتعدى الى القن، تو اب جو فساد ہے وہ آزاد کی بے کے اندر ہے، جو فساد ہے وہ مردار کی بے کے اندر ہے، لہذا یہ فساد اب کامل درجے کا جو غلام ہے یا جو مذبوح بکری ہے اس کی طرف متعدی ہو کر نہیں جائے گا۔ کمن جمع بین الاجنبیۃ و اختہ فی النکاح، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک اجنبی عورت کو اور ایک اپنی بہن کو دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرے، تو اس صورت میں جو اجنبی ہے اس کے ساتھ نکاح درست ہو جائے گا اور بہن کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ حضرات فرماتے ہیں کہ غلام اور آزاد دونوں کو جمع کر کے فروخت کیا جائے تو غلام کے اندر بے درست ہوگی اور آزاد کے اندر بے درست نہیں رہے گی۔ بخلاف ما اذا لم يسمى ثمن كل واحد لانه مجهول، ہاں اگر ہر ایک کی الگ الگ قیمت نہ بتلائے تو پھر اس صورت میں بے درست نہ ہوگی، فاسد ہوگی، وجہ ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے، ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ آزاد اور غلام دونوں کو ملا کر فروخت کر دیا 1000 روپے کے، لیکن ہر ایک کی قیمت الگ الگ نہیں بتلائی کہ یہ 500 کی، یہ بھی 500 کا۔ ایسی صورت میں اگر ہم غلام کے اندر بے کو نافذ رکھتے ہیں اور آزاد کے اندر بے کو ختم کرتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں، تو جو غلام کے اندر ہم نے بے کو جائز رکھا وہ کتنے ثمن کے بدلے جائز رکھا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے پھر بے درست نہ ہوگی۔ ولی ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ الفرق بین الفصلین کہ دو مسئلوں کے درمیان فرق ہے کہ بھائی جمع بین العبد والحر، جمع بین شاۃ ذکیہ اور میتہ، ان دونوں میں فرق ہے، یہ مسئلہ اور بعد میں آنے والا مسئلہ یعنی جمع بین عبد القن والمدبر، ان میں فرق ہے۔
فصل ہے، فرق ہے. کیسے؟ ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا، کہ آزاد آدمی تو عقد کے نیچے آتا ہے ہی نہیں. لہذا اگر کوئی آزاد آدمی کو فروخت کرتا ہے تو وہ مبیعہ نہیں بن سکتا، وہ مبیعہ نہیں بن سکتا. لأنه ليس بمال، اس لیے کہ آزاد آدمی بھی مال نہیں ہے اور میتہ بھی مال نہیں ہے. والبيع صفقة واحدة، جبکہ یہاں ان دونوں کی ایک بیع ہوئی ہے. آزاد اور غلام دونوں کو ملا کر ایک عقد کیا گیا ہے. مذبوح بکری اور مردار بکری ان دونوں کو ملا کر ایک عقد کیا گیا ہے. فکان القبول فی الحر شرطا للبیع فی العبد. لہذا اب یہاں کیسے ہوگا یہ صورت یہ بنے گی کہ آزاد کے اندر بیع کی قبولیت یہ شرط ہوگی للبیع فی العبد، عبد کے اندر بیع کی قبولیت کے لیے. تو غیر مبیع کے اندر بیع قبول کرنے کے لیے شرط قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ غیر مبیع کے اندر بیع کی قبولیت کو شرط قرار دے دیا گیا ہے. کس کے اندر؟ مبیع کے اندر بیع کی قبولیت کے لیے. اور یہ پہلے گزر چکا کہ غیر مبیع کے اندر بیع کی قبولیت کو مبیع کے اندر بیع کی قبولیت کے لیے شرط قرار دے دینا یہ شرط فاسد ہے. اور جب شرط فاسد ہے تو اس کے ذریعے سے بیع بھی فاسد ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے بیع بھی فاسد ہو جائے گی. بخلاف النکاح، نکاح کے برخلاف آپ نے اس کو نکاح والے مسئلے پر قیاس کیا. آپ نے کہا کہ اگر اجنبی عورت یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ کسی کا نکاح درست ہے، ایسی عورت اور اپنے بہن کو ایک عقد میں ایجاب و قبول میں جمع کر کے نکاح کرے گا تو اس صورت میں اجنبی عورت کے ساتھ نکاح درست ہو جائے گا اور بہن کے ساتھ نکاح درست نہیں رہے گا، نہیں ہوگا. کہتے ہیں جس طرح یہ نکاح جائز اجنبی کے اندر، اس طرح تم کہہ رہے ہو کہ غلام کے اندر بیع درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو قیاس ہے یہ قیاس غلط ہے. آپ کا جو یہ قیاس ہے قیاس غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ نکاح کا معاملہ اور ہے. نکاح شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شروط فاسدہ خود فاسد ہو جاتی ہے. جبکہ بیع والبیع واما البیع فی هؤلاء موقوف، جبکہ بیع ایسی ہے کہ وہ شروط فاسدہ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. واما البیع فی هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد. باقی یہ دوسرے والا مسئلہ ہے کہ یعنی کامل درجے کے غلام اور مدبر دونوں کو ملا کر فروخت کیا، یا اپنا غلام اور غیر کا غلام دونوں کو ملا کر فروخت کر دیا، تو بیع غلام کے اندر اس کے ثمن کے حصے کے بقدر درست ہو جائے گی. اس کے حصے کے بقدر ثمن کے موافق کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری صورت کے اندر بیع موقوف ہے. دوسری صورت کے اندر بیع موقوف ہے. کیوں؟ قد دخلوا تحت العقد، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عقد کے نیچے آتی ہیں. مدبر بھی عقد کے نیچے آتا ہے، ام والدہ بھی عقد کے نیچے آتی ہے، اور مکاتب بھی عقد کے نیچے آتا ہے، عبد غیر بھی عقد کے نیچے آتا ہے. یعنی یہ سب کے سب محل بیع بن سکتے ہیں. یہ سب کے سب محل بیع بن سکتے ہیں. غیر کا غلام محل بیع ہے لیکن اس کے اندر بیع مالک کی اجازت پر موقوف رہے گی. اگر وہ اجازت دے دے تو بیع خود بخود نافذ ہو جائے گی، نئے ایجاب و قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ غیر کا غلام محل بیع ہے. محل بیع نہ ہوتا تو اس کی اجازت کی وجہ سے بیع درست قرار نہ پاتی. بیع درست قرار نہ پاتی. ٹھیک ہے. لقیام المالیت، اس لیے کہ ان سب کے اندر مالیت موجود ہے. ایک چیز کے اندر جب مالیت ہوتی ہے اور تقوم ہوتا ہے تو محل بیع بن سکتا ہے. ایک چیز جب مال بھی ہے اور شرعاً وہ متقوم بھی ہے تو محل بیع بن سکتے ہیں. لہذا غیر کا غلام مال بھی ہے اور متقوم بھی ہے، مدبر مال بھی ہے، اس طرح مکاتب بھی مال ہے، اور یہ سب کے سب متقوم بھی ہے. لہذا جب ان کے اندر تقوم پایا جا رہا ہے، مالیت پائی جا رہی ہے، تو یہ محل بیع بن سکتے ہیں.
یہ محل بے بن سکتے ہیں۔ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ فِي عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِجَازَتِهِ، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ دوسرا آدمی اپنے غلام کے اندر بے کے نفاذ کی اجازت دے دے تو ینعقد، بے منعقد بھی ہو جائے گی اور نافذ بھی ہو جائے گی، منعقد بھی ہو جائے گی اور نافذ بھی ہو جائے گی۔ وفی المکاتب، مکاتب کے اندر بھی بے منعقد ہو سکتی ہے، برضاہ فی الاصح، اصح قول کے مطابق جب وہ یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے مجھے فروخت کر دیا، صحیح کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مالک کتابت کو ادا نہیں کر سکتا، وہ کتابت کو چھوڑ کر دوبارہ غلامی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوبارہ کیا بن جائے، غلام بن جائے، لہذا اس کے اندر مالیت کا معنی پایا جاتا ہے اور تقوم بھی ہے اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ آپ نے مجھے فروخت کر دیا، ٹھیک ہے اچھا کیا ہے، فلاں آدمی پر جو فروخت کیا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، مجھے اچھا رکھے گا، ٹھیک ہے، تو اب گویا کہ اس نے مکاتبت چھوڑی، دوبارہ غلامی کو قبول کر لیا، اور جب دوبارہ غلامی قبول کر لی تو یہ کیا بن گیا، غلام بن گیا۔ غلام کی بے درست ہوتی ہے، لہذا اس کی بے بھی کیا ہوگی، درست منعقد ہو جائے گی۔ وفی المدبر بقضاء القاضی، مدبر کا مسئلہ مختلف فیہا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدبر غلام کو نہیں بیچا جا سکتا، ہمارا مسلک یہی ہے، یہ کیونکہ اس کے اندر آزادی کا حق جو ہے وہ پایا جانے لگا ہے، لہذا اب اس کی فروخت درست نہیں ہے۔ لیکن پھر مدبر کی دو قسمیں، ایک مدبر مقید ہے اور مدبر مطلق ہے، تو مدبر مطلق کو نہیں فروخت کیا جا سکتا، مدبر مقید کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ شعبے کا مسلک بھی یہی ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا مختلف فیہا، اور مختلف فیہا مسائل کے اندر اگر قاضی کسی بھی ایک صورت پر فیصلہ کر دے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو مدبر کے بارے میں نے غلام مدبر کو فروخت کیا، قاضی کے سامنے فیصلہ چلا گیا اور اس نے کہا بھئی درست ہے، تو بے منعقد ہو جائے گی، دوبارہ ایجاب قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مدبر بھی محل بے بن سکتا ہے، لہذا آپ ان تمام چیزوں کو کس کی طرح قرار دیتے ہیں؟ آزاد اور میتک کی طرح قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں قسم کی چیزیں الگ الگ ہیں۔ وقضا فی ام الولد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اسی طرح مسئلہ قاضی کے فیصلے سے ام ولد کے اندر بھی بے درست ہو جائے گی شیخین کے نزدیک، الا ان المالک باستحقاقه المبیع وهؤلاء باستحقاقهم انفسهم ردوا البیع، البتہ مالک مبیع کے مستحق ہونے کی وجہ سے، اور یہ سارے کے سارے کون، مدبر، مکاتب، ام ولد، اپنے نفس کے اب یہ مستحق بن چکے ہیں، رد البیع، یہ سارے کے سارے بے کو رد بھی کر سکتے، کیا کریں گے، بے کو رد کر دیں گے، بھئی آپ نے مجھے بیچا، مجھے منظوری نہیں ہے، مجھے منظوری نہیں ہے۔ فکان ھذا اشارۃ الی البقاء، تو یہ بے کو رد کرتے ہیں نا، ایک چیز تب رد ہو سکتی ہے جب اس کا وجود ہو، تو بے ہو گئی ہے تب ان کو رد کرنے کا آپ حق دے رہے ہیں، بے ہو گئی ہے تب آپ کیا کرتے ہیں، ان کو رد کرنے کا حق دے رہے ہیں۔ اگر بے ہوتی ہی نہیں تو پھر آپ ان کو رد کرنے کا حق کیسے دیتے ہیں؟ تو رد کرنے کا حق دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ بے منعقد ہو گئی۔ کما اذا اشترى عبدین، یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی نے دو غلام خریدے، وہلک احدہما قبل القبض، اور ان میں سے ایک قبضے سے پہلے ہلاک ہو گیا، وہذا لا يكون شرط القبول فی غیر المبیع۔ اب دیکھیں دو غلام خریدے، قبضہ نہیں کیا، ان میں سے ایک جو ہے قبضہ کرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا، تو جو باقی ہے اس کے اندر عقد درست ہے، جو باقی ہے اس کے اندر عقد کیا ہے، درست ہے، اس کے ثمن کے بقدر بے درست ہو جائے گا۔ وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء۔ سوال کا جواب سمجھ لیجیے کہ جو غیر مبیع ہے، غیر مبیع کے اندر آپ نے مبیع کے اندر بے کی قبولیت کے لیے شرط قرار دے دیا، غیر مبیع کے اندر بے کی قبولیت کو شرط قرار دے دیا، مبیع کے اندر بے کے صحت کے لیے، کہتے ہیں وہ والا معنی یہاں نہیں پایا جا رہا، اس لیے کہ آزاد تو غیر مبیع تھا،
اور مردار تو غیر مبی تھا، جبکہ مدبر غیر مبی نہیں، مکاتب غیر مبی نہیں، اور اس طرح ام ولد غیر مبی نہیں، اور عبد غیر مبی نہیں، یہ ساری چیزیں مبی بن سکتی، لہذا وہ فساد یہاں نہیں پایا جا رہا۔ جب وہ فساد یہاں نہیں پایا جا رہا تو یہاں عقد فاسد بھی نہیں ہوگا۔ پھر سوال اٹھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کے ثمن کے بقدر بے درست ہو جائے گی، تو یہ تو بے بالحصہ کہلاتے، کیا کہلاتے؟ اور بے بالحصہ بھی ناجائز ہے، درست نہیں۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ ان غلاموں کے اندر بے درست، جو دوسرا غلام ہے کامل درجے کا جو غلام ہے اس کے اندر بے درست ہو جائے گا، اس کے ثمن کے حصے کے بقدر، اس کے حصے کے بقدر ثمن کے بدلے میں کیا ہو جائے گا؟ بے درست ہو جائے گی۔ تو یہ تو کیا ہے؟ بے بالحصہ ہے، اور بے بالحصہ درست نہیں۔ بے بالحصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کی جتنی بھی قیمت ہے عذر میں اس کو خرید رہا ہوں، اب وہ قیمت کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، یا اس چیز کے حصے میں جتنی بھی قیمت آتی ہے میں اتنے قیمت کے بقدر اس کو خریدتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجہول ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو بے بالحصہ کے بارے میں تھوڑی تفصیل۔ بے بالحصہ اگر ابتداءً لازم آتی ہو تو پھر درست نہیں، لیکن اگر انتہاءً بقاءً لازم آتی ہو تو پھر درست۔ ابتداءً بے بالحصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عند العقد، عقد کے ہی وقت ایک دو چیزیں وہ تقسیم کے اوپر مجبور ہو جائیں، دونوں کو تقسیم کیا جائے اور دونوں کی قیمت اس طور پر طے کیا جائے کہ اس قیمت جتنے بھی اس حصے کے بقدر ہے کہ میں دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر شروع سے بے درست ہو، بعد میں کوئی فساد طاری ہو جائے اور اس فساد کے طاری ہونے کی وجہ سے ہمیں اس مبی کو تقسیم کر کے حصوں پر الگ الگ کرنا پڑے اور پھر ہر ایک حصے کے الگ الگ قیمت اور ثمن متعین کرنا پڑے، تو یہ بے بالحصہ بقاءً ہے۔ تو بے بالحصہ بقاءً درست ہے، انتہاءً درست ہے، ابتداءً درست نہیں۔ یہاں پر بے بالحصہ لازم آ رہی ہے لیکن ابتداءً نہیں بلکہ بقاءً آ رہی ہے۔ کیسے؟ میں نے اپنا غلام غیر کا غلام فروخت کر دیا، بے درست ہو گیا۔ اب یہ بے بالحصہ تب آئے گا نا، تب بنے گا جب وہ مالک آ جائے، وہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے یہاں دونوں غلاموں کی قیمتیں لگانی پڑ رہی ہیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتا تو ہمیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور بے بالحصہ لازم نہیں آ رہی تھی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے ہمیں تقسیم کرنا پڑا، اور اس تقسیم کرنے کی وجہ سے بے بالحصہ کی صورت بن گئی۔ لیکن یہ بے بالحصہ کی جو صورت بن رہی ہے یہ انتہاءً و بقاءً بن رہی ہے، یہ ابتداءً نہیں بن رہی۔ اور بے بالحصہ بقاءً تو درست ہے لیکن ابتداءً درست نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال، جیسے کہ اوپر کہا دو غلام خریدے، ان میں سے دونوں کی ایک ہی قیمت بتلائی کہ دونوں غلام 1000 روپے پر، پھر قبضہ کرنے سے پہلے پھر ایک مر گیا، تو جو بچا ہوا ہے اس کے اندر بے درست ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر بھی بے بالحصہ لازم آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ لیکن بے بالحصہ لازم آنے کے باوجود بھی وہاں پر بے درست ہے۔ درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بے بالحصہ لازم آ رہا ہے لیکن وہ بے بالحصہ بقاءً ہے، ابتداءً نہیں ہے، ابتداءً نہیں ہے بلکہ بقاءً ہے۔ تو وہاں پر بقاءً بے بالحصہ لازم آنے کی وجہ سے پھر بھی بے درست ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ بے درست ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُشْرَطُ بَيَانُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ، یہی وجہ ہے کہ مثال ایک کی قیمت الگ الگ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہو